السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، افغانستان کی تاریخ سکندر اعظم کے یہاں آمد کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تاریخ میں افغانستان کو آرینہ، ارکوزیہ اور خراسان کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ افغانستان وہ سرزمین ہے جہاں کئی عظیم سلطنتوں نے اپنے دارالحکومت قائم کیے، جن میں صفوی، غزنوی، غوری، تیموری اور مغل شامل ہیں۔ تجارتی راستے کی وجہ سے افغانستان کو سینٹرل ایشین راؤنڈ اباؤٹ بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ افغانستان کی جدید ریاست 1747 میں قائم ہوئی، لیکن مورخوں کے مطابق پچھلے 50,000 سال سے انسان یہاں آباد ہیں۔ اسلام سے قبل یہاں ہندو مت، یہودی، بدھ مت اور زرتشت مذہب آباد تھے۔ 7ویں صدی میں عرب افغانستان کے مغربی علاقے میں اسلام کا مذہب اپنے ساتھ لے آئے اور مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگ پرانے مذہب پر قائم رہے۔ عرب مسلمانوں نے کابل شہر کے اقتدار کو کمزور کر دیا اور صفوی حکمرانوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ 9ویں صدی میں سامانی حکمرانوں نے جنوبی افغانی قبائلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 10ویں صدی کے آخر میں غزنوی حکمرانوں نے کافرستان کے علاقے کے علاوہ تمام علاقوں کو اسلام کے زیر سایہ کر دیا۔ اور 1219 میں چنگیز خان اور منگولوں نے حملہ کیا، جس کے بعد تیموری حکومت قائم ہوئی۔ بابر نے افغانستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور کابل کو دارالحکومت بنا دیا، اور اس کے بعد میرویس ہوتک کی حکومت قائم ہوئی اور تقریباً 29 سال بعد ایران کے نئے حکمران نادر شاہ نے اسے برطرف کر دیا اور کچھ سال بعد نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ اکتوبر 1747 کو احمد شاہ درانی کو ریاست کا حکمران چنا گیا۔ اس کو موجودہ افغانستان کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ اس نے موجودہ افغانستان کے تمام علاقے، پاکستان، ایران کے صوبے خراسان، کوہستان اور بھارت کے شہر دہلی کو فتح کر لیا۔ اکتوبر 1772 میں احمد شاہ واپس قندھار چلا گیا اور وہاں اس کی طبی موت واقع ہو گئی۔ 19ویں صدی میں اینگلو افغان جنگوں کے بعد برطانیہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، جو کہ 1919 تک جاری رہا، اور اس کے بعد امان اللہ کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ افغانستان پھر سے اپنے خارجی تعلقات میں خود مختار ہو گیا۔ اس نے کئی مثبت تبدیلیاں متعارف کروائیں، جیسا کہ اس نے خواتین کے لیے پردے کی شرط ختم کر دی اور مخلوط تعلیمی ادارے قائم کیے، اور تقریباً 10 سال بعد حبیب اللہ نے امان اللہ کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور محمد نادر شاہ حکمران بن گیا۔ نادر شاہ کی حکومت کے تقریباً 4 سال بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد ظاہر شاہ، جو کہ نادر شاہ کا بیٹا تھا، حکمران بن گیا اور اس کی حکومت 1973 تک قائم رہی۔ جب وہ غیر ملکی دورے پر تھا تو اس کا بہنوئی داؤد خان ملک کا صدر بن گیا، اور تقریباً 6 سال بعد افغان عوامی جمہوریہ پارٹی نے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ افغان عوامی جمہوریہ پارٹی کی حکومت 1992 تک قائم رہی اور اس کے بعد روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں 5 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی اور امریکہ، پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے ممالک نے مہاجرین کی مدد کی، جس کے بعد امریکہ کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی اور مہاجرین کی آپس میں جنگ جاری رہی، اور 1994 میں شدید لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں کابل میں 10,000 لوگ مارے گئے۔ 1996 میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ 2001 تک جاری رہی۔ اس دور میں خواتین پر شدید پابندیاں لگائی گئیں۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد امریکی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں اور طالبان کو ختم کرنے میں مصروف ہو گئیں، اور 2021 میں طالبان نے امریکہ کو بہت بڑی شکست سے ہرا دیا اور پورے افغانستان پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔